سمجھ میں نہیں آتی. یہ چیزیں ان کے لیے ہیں جو اہل محبت ہیں، اہل دل ہیں، اہل عشق ہیں، جو چاہنے والے ہیں، کیونکہ محبت ایمان کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ محبت ہی ایمان ہے. سبحان اللہ آقا نے جو فرمایا سبحان اللہ سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے مومن ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں در حقیقت میں مومنوں کے لیے. سبحان اللہ. صحابہ نے بتایا کیا شان ہے. عمر بن خطاب نے تعریف کر کے بتایا آقا کی. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ایک کندھے پر حسن مجتبیٰ تھے، ایک کندھے پر حسین شہید کربلا تھے. آپ دونوں کو باری باری سے چومتے تھے. سبحان اللہ. کبھی حسن کو چوم رہے ہیں، کبھی حسین کو چوم رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس آ کر رکے. ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان ان سے محبت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ سبحان رسول اللہ کی محبت کب ملتی ہے؟ سبحان اللہ نمازوں سے محبت کرو. آقا نے فرمایا جو ان سے محبت کیا وہ مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. جو ان سے دشمنی کیا وہ مجھ سے دشمنی کیا. امام احمد نے اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا. حضور کے پاس میں آیا ہوا تھا اور حضور 4 ٹانگوں پر چل رہے تھے. سرکار کے ہاتھ اللہ دیکھو کیا محبت ہے. دونوں جہاں کا آقا و مولا رب نے جس کے لیے کل کائنات کو بنایا. دونوں ہاتھ زمین پر ہیں، دونوں گھٹنے زمین پر ہیں. آقا کریم چل رہے تھے. جابر بن عبداللہ بیان کرتے گھر کا واقعہ، گھر کے اندر کا واقعہ، مکان کا واقعہ. حضور گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چل رہے تھے اور آپ کی پیٹھ پر امام حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ فرما رہے تھے تمہارا اونٹ کیا خوب ہے، تم دونوں کیا خوب ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حضور نے اپنے لیے کہا. جسے چلتے ہیں سوار بچوں کو بٹھا کر دونوں جہاں کا آقا و مولا اتنا ان کی عزت چل رہے ہیں ہاتھوں کے بل. ایک بار پیارے نواسوں نے اپنے مقدس نانا سے مسجد میں اونٹ بننے کی فرمائش کی. تو گھر کا واقعہ تھا، مسجد کے نبوی کا واقعہ. مسجد میں ہے آقا، کہا نانا جان اونٹ بنی ہے ہمارے. حضور نے کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھ ٹیک دیے زمین پر، بٹھا لیا اپنے نوازوں کو، پشت پر سوار کر لیا اور اسی انداز میں مسجد میں چلنے لگے. سرکار مسجد نبوی میں چلنے لگے، دونوں ہاتھ دونوں پیروں سے اس طرح چلتے ہیں. معلوم ہی ہے نا آپ کو کیسے چل رہا تھا. پوری مسجد میں پھرنا شروع کر دیا حسن کریمین کو لے کر. اور جب چلنے لگے معصوم بچے خوش ہو کر یعنی جو اونٹ کو چلاتے وقت محاورہ کہا جاتا تھا عربوں میں، اونٹ کو کہتے جو کہتے تھے وہ کہنا شروع کیا اور سرکار خوشی سے چلتے رہے. یہاں تک کیا آیا ہے بعض روایتوں میں نوازوں نے کہا کہ نانا جان مدینے کے اونٹوں کی مہار ہوتی ہے، رسی ہوتی ہے، ہمارے اونٹ کی رسی کیا ہے؟ رسول اللہ نے ایک روایت میں آتا ہے اپنا امامہ شریف دے دیا. امامے کی جو پیچھے کا ایسا چیز ہے شملہ کہتے ہیں، امامے کا پیچھے کا چھوڑتے شملہ دے دیا دونوں کو. نوازوں کو نوازے پکڑے رہے. اور ایک روایت میں آتا ہے آقا نے کہا کہ نوازو تمہارے اونٹ کی مہار، تمہارے اونٹ کی رسی یہ زلفیں ہیں. رسول اللہ نے اپنی زلفیں دونوں نوازوں کو. اس سے بڑھ کر کیا محبت ہو، اس سے بڑھ کر کیا تعلق ہو کہ نوازوں نے دونوں زلفیں پکڑ کر جو ہے چلا. آقا کی اتنی محبت. مسجد کا معاملہ. اور سنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں نماز جمعہ. منبر مصطفیٰ کون سا منبر ہے؟ حضور نے فرمایا میں اپنے اس منبر سے اپنے حوض کوثر کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اپنے منبر سے جنت کو دیکھتا ہوں، اپنے منبر سے ہر چیز کو دیکھتا ہوں. منبر پر کھڑے اگر پوچھتے جب تک منبر پر ہو جو پوچھنا ہے پوچھ لو، قیامت تک اس کو بولنے کے لیے تیار. سبحان اللہ. وہ منبر ہے مصطفیٰ کا منبر، منبر رسول، منبر مصطفیٰ، منبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آقا. حسنین کریمین تشریف لائے. انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی،
کم عمر ہونے کی وجہ سے, چھوٹے ہونے کی وجہ سے 4-5 سال کیوں ہوتی, لڑکھڑاتے آتے, گر جاتے زمین پر, چلتے چلتے جیسے بچے گر جاتے ہیں, لڑکھڑا جاتے. مسجد نبوی میں آئے, لڑکھڑا گئے. آقا کریم سرور عالم نے جب یہ منظر دیکھا, خطبہ روکا, منبر سے اتر کر دونوں نوازوں کے پاس گئے, دونوں کو اٹھا لایا, منبر پر بٹھایا, پھر دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. کائنات کو کہ خطیب ایسی حرکت کرے تو ہنگامہ ہو جائے مسجد میں, لیکن آقا بتا رہے ہیں کہ مقام حسنین کریمین کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خطبہ واجب ہے نا, سبحان اللہ. بغیر خطبے کے تو نماز ہی نہیں ہوگی. اس کو بھی روک دیا, کہا ان کا معاملہ ایسا ہے, کی شان ایسی ہے, میں خود خطبہ روک کر انہیں لینے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لے کر پھر دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا, ارشاد فرمایا کہ لوگوں بے شک اللہ کا فرمان سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری اولاد سے تمہاری آزمائش ہوگی. میں نے ان بچوں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا, مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے اپنی بات روک دی اور انہیں لے لیا. ترمذی اور نسائی کی یہ روایت ہے, دونوں سے حسنہ کی کتاب. شہید رہے جس بے گھر